اس میں جس ہولناک بارش کا ذکر ہوا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، سورہ ہود میں تصریح ہے کہ یہ پتھروں کی بارش تھی، یعنی ان پر جو عذاب آیا اس میں ایک سائیکلونی طوفان اٹھا، اس نے اینٹ پتھر روڑے اٹھائے اور ایک بارش ان کے اوپر برسا دی۔ اس تباہی کے آثار ان کے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ جیسے کہ اوپر بیان ہوا بحر لوط، بحیرہ مردار جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، کہ مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خاص اس کے جنوبی علاقے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں اس درجے کی ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ جتنے بھی سیاح وہاں سے گزرے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ ایک خاص طرح کی ہیبت ناک ویرانی ہے جو وہاں چھائی رہتی ہے۔ یہ قوم لوط کا علاقہ ہے۔ ہولناک بارش برسا دی، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی، جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ اس سورہ میں جس طرح ہر سرگزشت کی ابتدا پیغمبر کی دعوت کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ میں اس دعوت کے بیان سے ہوتی ہے، اسی طرح ہر دعوت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ ترجیح کی آیات لاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سرگزشتیں کوئی کہانی سنانے کے لیے، کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہے، یہ استدلال کے لیے آئی ہے، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس قیامت کی منادی کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں، وہ قیامت ہم نے اس طرح دنیا میں برپا کر کے دکھائی ہے، وہ انسانی تاریخ میں بارہا برپا ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان کے علاقے میں یہ جہاں جہاں برپا ہوئی، ایک ایک کو لے کے وہ سرگزشت انہیں سنائی جا رہی ہے۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، یعنی دلائل انفس کے دیے جائیں، آفاق کے دیے جائیں، اللہ کی زمین و آسمان میں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جائے، تاریخ کے حقائق سامنے رکھ دیے جائیں، اکثر لوگ ان سے گریز ہی کرتے ہیں، ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان۔ یہ وہی ترجیح کی آیت، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہر سرگزشت کے خاتمے پر ان کے مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو عبرت کے سامان مہیا کیے، اس کے لیے بار بار یہ مشاہدات کرائے، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ان کو ماننے، ان کو سمجھنے، ان کو سننے، ان کی طرف توجہ کرنے سے گریز اختیار